الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہمارے ہاں چند دنوں سے ایک بحث چلی ہوئی ہے کہ قادیانیوں کو، مرزائیوں کو اقلیتی کمیشن میں رکنیت دینے کا فیصلہ حکومت نے کر لیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات ابھرتے ہیں اور کچھ ان کے خیالات کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ناسمجھی کی بنا پر وہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ سراسر مولویوں کی غلطی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہر کسی کو جینے کا حق حاصل ہے، آخر دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تو ہیں، وہ بھی تو رہتے ہیں، وہ بھی جیتے ہیں، تو کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ان کا اپنا مذہب ہے۔ تو اس انداز سے گفتگو کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر دو تین باتیں سمجھنے کی ہے، مختصر سے وقت میں کوشش ہوگی کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، آسمانی مذاہب بھی ہیں جن کو کتابی مذہب کہا جاتا ہے، اور غیر کتابی بھی ہیں۔ کتابی میں سے یہودی ہیں جن کے پاس تورات ہے، عیسائی ہیں جن کے پاس انجیل ہے، مسلمان ہیں جن کے پاس قرآن ہے۔ تو یہ کتابی مذاہب ہیں، آسمانی مذاہب ہیں۔ اور دوسرے مذاہب بھی ہیں، جس طرح بدھ مت ہے، ہندو مت ہے، یا اس طرح پارسی مذہب ہے، یا مجوس ہیں، یہ دوسرے مذاہب بھی ہیں، دنیا میں رہتی ہیں۔ تو ہمارا جھگڑا کس بات پہ ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آپ دیکھیں، یہودیت ایک مذہب کا نام ہے، ان کے پاس اپنی کتاب ہے، ان کے اپنے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تورات ان کے پاس آسمانی کتاب ہے۔ اب ایک شخص وہاں پر یہودی کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ پیغمبر تمہارے موسیٰ علیہ السلام ہیں، میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں۔ تمہارے پاس کتاب تورات ہے، میں تورات کے بعد انجیل کو بھی آسمانی کتاب مانتا ہوں، لیکن میں ہوں یہودی۔ وہ یہودی اسے گریبان سے پکڑے گا، اسے کہے گا اگر تو یہودی ہے تو تجھے موسیٰ علیہ السلام پر ہی ایمان لانا پڑے گا، اگر تو یہودی ہے تو پھر تجھے تورات پر ہی ایمان لانا پڑے گا، اگر تو تورات کے بعد دوسری کتاب مانتا ہے، اگر تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرا پیغمبر تسلیم کرتا ہے تو اپنے مذہب کا نام الگ رکھ سکتا ہے، تو یہودی نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہودی برداشت نہیں کرتا۔ آپ کسی عیسائی سے کہہ دیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتا ہوں، میں انجیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آسمانی کتاب تسلیم کرتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں انجیل کے بعد قرآن کو بھی مانتا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہوں، تو کیا میں اپنے آپ کو عیسائی کہلوا سکتا ہوں؟ وہ کبھی قبول نہیں کرے گا آپ کو۔ وہ کہے گا اپنا نام الگ سے رکھو، اگر عیسائی بننا چاہتے ہو تو پھر صرف انجیل پر ایمان لانا ہوگا، صرف عیسیٰ کو نبی ماننا ہوگا۔ یہ بات تو نہ عیسائی برداشت کرتے ہیں، نہ یہودی برداشت کرتے ہیں، کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں
کہ بھئی ہمارے پاس اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کر تشریف لائے، اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اب جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، آپ کی ختم نبوت کو تسلیم کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، جو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی آخری اور مکمل کتاب سمجھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مسلمان، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی قرآن کے بعد دوسری وحی کا اقرار کرتا ہے، دوسری وحی تسلیم کرتا ہے، قرآن کے بعد دوسری کتاب تسلیم کرتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی تسلیم کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے مذہب کا نام بھی تو تلاش کرے نا، اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتا ہے؟ جبکہ انجیل کو ماننے والا، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا یہودی نہیں کہلا سکتا، اس طرح تورات کو ماننے والا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا وہ عیسائی نہیں کہلاتا، تو الگ سے نبی ماننے والا، الگ سے کتاب ماننے والا مسلمان کیسے کہلا سکتا ہے؟ مسلمان تو وہی ہوگا نا جس کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پیغمبر کے ہوں گے، اور جن کے پاس قرآن بحیثیت آسمانی کتاب کے ہوگی، تو وہی مسلمان ہے۔ اور یہ نام ہم نے خود نہیں رکھا، هو سماکم المسلمین، قرآن کہتا ہے تمہارا نام پہلے سے مسلمان رکھا گیا ہے، ہمارے دین کا نام ہم نے نہیں رکھا۔ تمہارے پیغمبر اگر بعد میں کوئی آتے رہے، تمہارے بقول تمہارے پیغمبر آئے ہیں تو اپنے مذہب کا نام بھی لے کر آئے نہ، پھر ہمارے پیغمبر تشریف لاتے ہیں، دین مکمل ہوتا ہے، قرآن مکمل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کا نام بھی خود عطا کرتے ہیں، تکمیل کا اعلان بھی اللہ خود فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تمہارے لیے کون سا دین پسند کیا؟ اسلام پسند کیا ہے۔ کس نے پسند کیا؟ اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ تو دین اسلام ہمارے دین کا نام ہے، مسلمان یہ ہماری پہچان ہے۔ اگر نبی الگ سے ماننا ہے، شناخت بھی اپنی الگ سے بناؤ۔ اور جس کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، باپ بھی اسی کو کہو نا، دوسروں کے باپ پہ قبضہ کیوں کرتے ہو تم؟ باپ بھی تو اپنا الگ سے رکھو۔ لیکن کیا کریں بیچارے، جب اولاد ہی ناجائز ہوگی تو باپ کہاں سے ملے گا انہیں؟ ناجائز ہوگی اولاد تو باپ کہاں سے ملے گا؟ تو پہلی بات کہ جو مذہب بناتا ہے وہ اپنے مذہب کی شناخت، اپنے مذہب کا نام خود سے الگ بنایا کرتا ہے، دوسروں کے ناموں پر قبضہ نہیں کیا کرتا۔ ہمارا یہ اختلاف ہے۔ اپنا مذہب ہے نا، ان کا اپنا نام رکھے نا، اپنی عبادت کو نماز نہ کہیں، نماز تو ہماری ہے، اقیموا الصلاۃ، یہ تو حکم ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم سالانہ دیتے ہیں اللہ کے نام پر کچھ جو ہم پر واجب ہے تو اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے، نام رکھ کر دیا ہے، وآتوا الزکاۃ، جو یہ دیتے ہیں اپنے نام تلاش کریں نا۔ جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں، اپنا سر جھکاتے ہیں، اس کو مسجد کہتے ہیں، اور یہ مسجد، یہ نام اللہ نے اپنے کلام مقدس میں ہمیں دیا ہے۔ اگر انہوں نے عبادت گاہ بنانی ہے تو اپنا نام تجویز کریں نا۔ ہم جب عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں تو اس کے لیے اذان دی جاتی ہے، اعلان کے طور پر اذان دی جاتی ہے، اور یہ اذان ہمیں اسلام نے سکھائی ہے، پیغمبر اسلام نے دی ہے، اور یہ اذان اسلام میں ہی 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ اگر تم نے لوگوں کو عبادت کے لیے بلانا ہے تو کوئی سینگ بجاتا ہے، کوئی گھنٹیاں بجاتا ہے، کوئی آگ جلاتا ہے، تم بھی اپنی تو شناخت رکھو نا، ہماری اذان کا نام استعمال کیوں کرتے ہو؟ اب بتائیں ہمارا دعویٰ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ ہم تو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو ہمارے حقوق ہیں بھائی ان پہ ڈاکہ کیوں ڈالتے ہو تم؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک عقیدہ بنا لیا، ان کا ایک پیغمبر آ گیا، زیادہ تو وہ کچھ نہیں کہتے نا، بس وہ اتنا کہتے ہیں کہ ہمارے جو مرزا ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا نبوت میں سے حصہ مل گیا، اس پر بھی سایہ پڑ گیا، تھوڑا سا ایسے حصہ مل گیا، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن جو ہمارے مرزا ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا مل گیا حصہ۔ یہ داتا دربار کی شیرینی نہیں تھی
یہ داتا دربار پہ بانٹے جانے والا حلیم اور دال نہیں تھی کہ پلیٹ میں تھوڑا سا آپ کو مل گیا. یہ نبوت ہے, یہ مذاق نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات کو بھی ختم کر دیا, جمال کو بھی ختم کر دیا, نبوت کو بھی ختم کر دیا, محبوبیت کو بھی ختم کر دیا, مکمل کر دیا. اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے, نہ کوئی رسول بن سکتا ہے, نہ کوئی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں. صرف انسانوں کے لیے نہیں, جنات کے لیے بھی, صرف عرب کے لیے نہیں, عجم کے لیے بھی, صرف زمینوں کے لیے نہیں بلکہ آسمانوں کے لیے بھی. جہاں جہاں پر پروردگار عالم کی خدائی ہے وہاں وہاں پر محمد عربی کی مصطفی پہنچتی ہے. عالمی پیغمبر ہے. قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کا تاج پہنا کر, ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے. اب بظاہر نوجوانوں کے ذہن میں ایک بات ڈالی جاتی ہے کہ بھئی تھوڑی سی جو بات ہے نا, بات سمجھے, اس سے ایک عقیدہ نہیں کئی عقائد آپ کے زمین بوس ہو جائیں گے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں, آپ کے بعد کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوگا. یہ عقیدہ ہے. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے, اسی طرح آپ کی ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. آپ کے بعد کوئی پیغمبر تشریف نہیں لائے گا, آپ کے بعد کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوگا. دوسرا عقیدہ, یہ امت آخری امت ہے, اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. تیسرا عقیدہ, قرآن اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے, اس کے بعد کوئی کتاب آسمانی نازل نہیں ہوگی. چوتھا عقیدہ, انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آنے والے فرشتے جبریل امین تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کسی پر وحی نازل نہیں ہوگی. پانچواں عقیدہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت نے آنا ہے, قیامت آئے گی اور قیامت کے علاوہ اور کوئی پیغمبر کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ ہمارے عقیدے ہیں. اب اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑی سی تو بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی تھوڑا سا نبوت میں سے حصہ مل گیا, یہ تھوڑی سی بات ہے, باقی ساری باتیں وہ مانتے ہیں. وہ کہاں مانتے ہیں؟ جب تھوڑا سا نبی آپ نے مان لیا کسی کو تو پھر وہ عقیدہ ختم نبوت والا باقی رہا. عقیدہ ختم نبوت والا کہ ہمارا عقیدہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا. جب کسی اور کو نبی تھوڑی دیر کے لیے مان لیا, یہ عقیدہ ختم ہو گیا. اب اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ وہ اللہ کا نبی ہے, تو پھر جب ہمارا عقیدہ تھا یہ امت آخری امت ہے, اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی, تو اب کیا یہ عقیدہ باقی رہا؟ یہ بھی تو ختم ہو گیا. اور جب کسی اور کو اگر نبی تھوڑی دیر کے لیے مان لیا, تو پھر ہمارا تو عقیدہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جو وحی آیا کرتی تھی انبیاء علیہ السلام پر, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ وحی کا سلسلہ مکمل ہو گیا. آپ دنیا سے تشریف لے گئے, اب قیامت تک وحی نازل نہیں ہوگی. اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی کو نبی مانتے ہیں تو یہ عقیدہ بھی آپ کا گیا. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی اور کو نبی ماننے کا تصور کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا تو عقیدہ ہے, ایک مسلمان کا تو عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا, اس کے بعد کوئی آخری کتاب نہیں آئے گی, وہی آخری کتاب ہے, اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی. اب اگر کسی اور کو نبی تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں تو یہ قرآن کریم کے آخری کتاب ہونے والا عقیدہ بھی آپ کا یہ بھی گیا. مسلمان کا تو عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر علامات قیامت بتا دی ہے, قیامت کے آنے کے بارے میں جو کچھ واقعات پیش آنے والے تھے سب بتا دیے. اب آپ کے بعد قیامت تو آئے گی, نبی کوئی نہیں آئے گا. اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم کسی کے بارے میں تصور قائم کر لیتے ہیں کہ نبی ہو سکتا ہے تو یہ عقیدہ بھی آپ کا گیا. تو اب بتائیں کہ تھوڑی دیر کے لیے تصور آپ نے کیا, کتنے عقیدے آپ کے چلے گئے؟ اور کہا جاتا ہے تھوڑی سی تو بات ہے. کوئی تھوڑی سی بات کہاں ہے؟ عقیدے کی بات ہے.
عقائد کی بات ہے، بنیادی عقیدے کی بات ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ جس شخص کے پاس عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے محفوظ، اس کا ایمان بھی محفوظ نہیں ہے۔ وہی شخص مسلمان کہلانے کا حقدار ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر بھی تسلیم کرے اور اللہ کا آخری نبی بھی تسلیم کرے۔ ختم نبوت پر ایمان لانا لازمی ہے۔ تو اب پاکستان میں جب یہ تحریک چلی تھی اور علماء نے یہ قدم اٹھایا تھا، سن 53 میں تحریک چلی، زوروں پر تھی، اور بالآخر پھر فیصلہ ہوا اور پاکستان کی اسمبلی میں مرزائیت کو، قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہوا، باقاعدہ بحثیں ہوئی اسمبلی کے اندر، باقاعدہ بحث ہوتی رہی، باقاعدہ دلائل دیے جاتے رہے۔ ان کا جو بڑا تھا گرو اس زمانے کا، وہ عدالت میں خود پیش ہوتا رہا، اسمبلی میں پیش ہوتا رہا، بحث چلتی رہی، اور پھر اس بحث کو جب سمیٹا گیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ مرزائی قادیانی یہ غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی آئین کا حصہ بنا، لہٰذا مرزائی اور قادیانی پاکستان کے آئین کے مطابق غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ تو اب اس دور میں، اس دور حکومت میں، کبھی ان کے لیے کرتارپور کا راستہ کھولا جاتا ہے، کبھی ان کی مہمان نوازیاں کی جا رہی ہیں، کبھی ان کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے، کبھی کیا سوچا جا رہا ہے، اور اب ان کو اقلیتی رکنیت دینے کا فیصلہ بھی ہو رہا ہے۔ جو اقلیتی کمیشن ہے پاکستان کا، قومی اقلیتی کمیشن، اس میں باقاعدہ ان کو رکنیت دینے کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اقلیتی کمیشن جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں اقلیتیں ہیں، اس میں ہندو ہیں، اس میں عیسائی ہیں، اس میں سکھ ہیں، اس میں بدھ مت سے تعلق رکھنے والے ہیں، جتنے غیر مسلم ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ تم ان کو جب حصہ دینا چاہتے ہو، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوؤں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے جو پاکستان میں رہتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے آئین کو پہلے تسلیم کیا ہے، بعد میں اقلیتی برادری میں شامل ہوئی ہے۔ انہوں نے پہلے پاکستان کے آئین کو تسلیم کیا ہے اور پھر وہ رکن بنے ہیں اور پھر وہ اقلیت میں شامل ہوئے ہیں۔ پہلے یہ ان سے پوچھا جائے کیا یہ پاکستان کے آئین کو مانتے بھی ہیں کہ نہیں۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جو یہ عبادت کرتے ہیں اپنا نام تجویز کریں، یہ مسلمانوں والی عبادت کا نام نہیں رکھ سکتے، وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے، آئین کہتا ہے کہ اذان کا نام یہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، جب وہ پاکستان کے آئین کی غداری برمرا کرتے ہیں، تو پھر ان کو اقلیتی کمیشن میں رکنیت کیسے دی جا رہی ہے؟ ایک غدار کو جو مانتا ہی نہیں ہے پاکستان کے آئین کو، جو پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتا، تو اس کو ایسے عہدے دینا، لیکن بدقسمتی کی بات ہے۔ تو کیا یہ ملک کے وفادار ہو سکتے ہیں؟ بلکہ جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نہیں کی، وہ آپ کے وفادار بھی نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا یہ مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں ہے عقیدہ ختم نبوت، اور اس کا تحفظ کرنا، اس کا دفاع کرنا، اس عقیدے کا مسلمان اپنا ایمان سمجھتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس قسم کے فیصلے فی الفور واپس لیے جائیں اور مسلمانوں کی دل آزاری نہ کی جائے۔ کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟